اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک میں ایک عنوان یہ ذکر کیا کہ مشرکین عرب کے نظریات کیا تھے، بات چل رہی ہے معرفت پہ کہ اللہ رب العالمین کی معرفت جب کمزور ہوگی تو پھر ہمارے اوپر مشکل حالات آئیں گے۔ اب رب کی معرفت جب کمزور ہوتی ہے تو ان کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بدبخت کہا ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ القابات، یہ ان کی صفات بری اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کی؟ حالانکہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو مشرکین عرب کے نظریات میں یہ بات شامل تھی کہ وہ زمین و آسمان کا رب اللہ کو مانتے تھے، وہ ہر چیز کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن پاک میں یہ موجود ہے، ابھی آیات انشاءاللہ العزیز آئیں گی کہ وہ زمین و آسمان کا رب بھی مشرکین عرب، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ مشرکین عرب جن کو قرآن انما المشرکون نجس کہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے قائل تھے، وہ رب العالمین کی الوہیت کے بھی کسی درجہ میں قائل تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے تمہیں پیدا کس نے کیا، کہتے تھے اللہ۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی طاقتیں ہیں سب پر ملکیت کس کی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین ہی کا نام لیتے تھے۔ ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے، کس کی پناہ لینی چاہیے، تو وہ فوراً اللہ کا نام لیتے تھے۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مرضی کے خلاف کون ہے جو پناہ دینے والا ہے، تو وہ کسی کے قائل نہیں تھے، اس لیے کہ یہ نظریات ہمیں قرآن پاک نے بتائے ہیں۔ یہ مشرکین عرب کے نظریات تھے، عبادات بھی کرتے تھے، اگرچہ ان کے طریقہ کار میں غلطیاں تھیں، ان کے طریقہ کار میں بدعات شامل تھیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ مشرکین عرب وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے، یا مشرکین عرب صفا مروہ میں نہیں جاتے تھے، صحیح نہیں کرتے تھے، یا مشرکین عرب جو ہے وہ منا عرفہ مزدلفہ کے قائل نہیں تھے، وہاں نہیں جاتے تھے، جاتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سارے معاملات ان کے تھے، لیکن ان میں خرابی کیا تھی؟ خرابی ان میں فقط یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ اب پہلے ان کے نظریات دیکھیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شریک وہ کس نوعیت پر بناتے تھے، اور پھر ایک دو اشعار دیکھیں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ سورہ المومنون 18واں سپارہ، اللہ رب العالمین نے مشرکین کی یہاں پر کچھ نظریات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ یہ بات میں نے پچھلے بھی درس میں عرض کی تھی کہ کل جہاں پر بھی قرآن پاک میں آ جائے اس سے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک اعلان سماعت فرمائیں تو لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، تو قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ اہم مسئلہ بیان کرنا ہو تو لفظ کل آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، تاکہ لوگ فوراً متوجہ ہوں کہ کیا کہنا ہے۔ قل، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے نا اپنے ماننے والوں سے اور ان مشرکین عرب سے اگر سوال کرنے کے انداز میں یہ لفظ لیا جائے پھر مانا ہوگا قل، ان مشرکین عرب سے کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا، کون ہے جو زمین کا مالک ہے، کون ہے جو زمین کے خزانوں کا مالک ہے؟ فوراً یہ کہیں گے سیقولون للہ، ان مشرکین عرب کا جواب یہی ہوگا
جی زمین کا مالک بھی اللہ ہے، زمین کے خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر ان سے پوچھیے نا من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کون ہے جو رب ہے 7 آسمانوں کا؟ یہ مشرک بھی کہیں گے اللہ ہی ہے۔ پھر ان سے پوچھے نا رب عرش عظیم کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ پھر بھی مشرکین عرب کہیں گے اللہ ہے۔ اگر ان سے سوال کرتے ہیں یہ بتائیں نا کون ہے من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ پھر پوچھے نا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یہ مشرکین عرب یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ مشرکین عرب کے نظریات معلوم ہوا، رب کی ربوبیت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی الوہیت کو بھی کسی درجے میں مانتے ہیں، اللہ کی ملوکیت کو بھی مانتے ہیں۔ جی میرے دوست 20ویں سپارے کی ابتدا میں آئیے، اللہ رب العالمین نے پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب کے نظریات بتلائے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ خالق بھی مانتے تھے اللہ کو، یہ مشرکین عرب کے نظریات ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے بارش برساتے والا کون ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین استفہام انکاری کے انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ مشرکین یہ بھی مانتے تھے آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، زمینوں کے خزانوں پر مالک بھی اللہ ہے، ہاں جی آسمان سے بارش برسانے والا بھی اللہ ہے۔ من جعل الارض قرارا، یہ زمین کو کس نے بچھونا بنایا ہے؟ یہ بھی وہ مانتے تھے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ وجعل خلالها انہارا، یہ زمین میں نہریں کس نے بہائی ہیں؟ مشرکین یہ بھی مانتے تھے کہ یہ پانی کا نظام بھی اللہ کی قدرت سے چلا کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی مجبور انسان پکار لگاتا ہے، جب کوئی مضطر انسان پکار لگاتا ہے تو سننے والا کون ہے؟ مشرک مانتا تھا کہ اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں پھر تم زمین میں کون سے خلیفہ ڈھونڈ رہے ہو، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مشرکین کے نظریات تھے۔ اس سے آگے چلیں، اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، راستوں میں راہیں دکھانے والا کون ہے؟ فوراً کہتے تھے جی اللہ ہی ہے، خشکی میں بھی رب اللہ ہے، تری میں بھی رب اللہ ہے، سمندر کی گہرائیوں میں بھی رب اللہ ہے۔ جی ہاں سارے کے سارے نظریات ان کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو بتاؤ نا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا رازق کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ یہ مشرکین کے نظریات قرآن بیان کر رہے ہیں، 20ویں سپارے کے پہلے صفحے میں ہے، اور سورہ المومنون کے آیات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ مشرکین ان سب نظریات کو مانتے تھے۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ آسمان و زمین کے خزانوں پر مالک کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ اچھی بری تقدیروں پر مالک کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ پناہ کس کی مانگنی چاہیے؟ اللہ کی مانگنی چاہیے۔ یہ سارے نظریات ان کے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بھی بتایا، فرمایا اگر ان سے یہ پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، پھر بھی کہیں گے اللہ نے۔ سورہ زخرف 25واں سپارہ، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو فوراً کہیں گے اللہ نے۔ خالق اللہ کو مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، لیکن ان میں بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ کس وجہ سے ان کو پھر کہا گیا کہ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ؟ کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا؟ یہ لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں
ज़मीन و आसमान का रब भी मानते हैं, खालिक भी मानते हैं, और जो है मलकियत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की साबित कर रहे हैं, अपनी पैदाइश का खालिक भी अल्लाह को मानते हैं, तो फिर मसला क्या है कि इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया, इनके लिए इनको क्यों मुशरिक कहा गया? उसकी वजह ये है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरों को शरीक बनाते थे, और शरीक भी इस नौइयत का बनाते थे। ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो एक तरफ और ये दूसरी तरफ सारे, नहीं, उनका नज़रिया ये था कि हमारी इनके आगे, इनकी रब के आगे, ये नज़रिया उनका था। कुरान पाक इसकी रहनुमाई करता है। अब मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि जब कुरान पाक की आयात बताई जाएँ तो जाकर तर्जुमा पढ़ लें, जब तर्जुमा वही हो तो फिर मान लेने में तामुल नहीं होना चाहिए। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं? फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खबरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दीन खालिस है। कौन सा दीन? पुकार को रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर दीन कहा है। दलील क्या है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को इलाह बना लिया। मा नाबुदुहुम, वो ये कहते हैं कि जी हम इबादत करते हैं इनकी। क्यों करते हो इबादत? इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इसलिए कि इनके ज़रिए हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते हैं, इसलिए इन्हें पुकारते हैं, इसलिए इनसे मांगते हैं, इसलिए इनके सामने सजदारेज़ होते हैं, इसलिए इनके सामने झोलियाँ फैलाते हैं। हम इनसे मांगेंगे, ये राज़ी हो जाएंगे, जब ये राज़ी हो जाएंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। ये उनका नज़रिया था। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनके ज़रिए हम अल्लाह का क़ुर्ब पालेंगे। ये बुनियादी उनकी बीमारी थी। औलाद की बात आई तो एक बुत बना लिया, बारिश की बात आई तो दूसरे की तरफ चले गए, मुश्किल वक़्त आया तो तीसरे की तरफ चले गए। अब मेरे दोस्तों, मुसलमान का नज़रिया क्या है? वो अल्ताफ़ हुसैन हाली एक बड़ा बेहतरीन जो है वो अशार का सिलसिला जारी करके गए हैं कि अगर वो बुत की परस्तिश करें तो वो काफिर हैं, और हम करें तो हमें कोई मसला ही नहीं है, हमारे तो कोई परेशानी नहीं है। ये लंबे चौड़े अशार, वहाँ पर वक़्त मुख्तसर है, लेकिन ये बड़े मशहूर अशार हैं कि अगर काफिर जो है वो बुत की परस्तिश करे, पूजा करे तो वो काफिर है, लेकिन हम करें तो हमें अकीदत का नाम आ जाता है। नहीं जी, अकीदत है। एक मौलवी साहब बाकायदा दलील दे रहे थे कि वो जी हज़रत उमर का ज़माना था तो हज़रत उमर झुकते थे, वो सजदे में चले जाते थे। ये दलाइल दे रहे हैं, दिफा किया जा रहा है किस चीज़ का? कि नहीं जी झुकना जायज़ है, पीरों के सामने जो आजकल जो इधर उधर फिर रहे हैं इनके सामने भी झुकना जायज़ है। इस जवाज़ पर दलीलें दी जा रही हैं। और अगले निज़ाम आप देखें, जो अशार हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं, यहाँ कुर्ब जवार में भी ऐसे बहुत सारे पढ़े जाते हैं। इज़ाए मुस्लिम हराम है, इसके ऊपर हो सकता है एक दिन जुमा पढ़ा दें कि जी इज़ाए मुस्लिम हराम है, मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है, उसके ऊपर बहुत सारे हो सकता है दलाइल भी पेश कर दें। फिर उसके बाद फजर की नमाज के बाद पूरे महल्ले को सर पे उठा लें, लेकिन वहाँ पर इज़ाए मुस्लिम हराम नहीं है। ये हमारे माशरे के अंदर निज़ाम चल रहा है, ये ऐसे मामला होते रहते हैं। तो अब ये जो अशार दाएँ बाएँ इधर उधर से आपको आवाज़ें आएंगी, मेरे दोस्तों कभी उन पर गौर भी किया करें। अभी रबीउल अव्वल का महीना आएगा, उसमें भी बहुत सारे अशार हमारे सामने आएंगे। अशार पर गौर लाजमी किया करें। अपनी औलादों को अगर आपने नाथखानी में आगे लेकर चलना है, किसी कंपटीशन में जाना है उन्होंने, या किसी प्रोग्राम में शिरकत करनी है, वहाँ पर अल्फाज पर गौर लाजमी किया करें। पहले सुन लिया करें, बाद में आपको वजाहतें देनी पड़े, नहीं जी नहीं इसका मकसद असल में ये था, एक लंबी चौड़ी तावील आप करें, तो उससे बेहतर नहीं है कि इंसान उन अशार का इंतखाब करे जो बिल्कुल वाज़ेह हों और नज़रियात की ख़राबी पर मबनी ना हो। मसलन अब ये जो अशार हैं ये अक्सर व बेशतर हमारे सामने आते हैं। मैंने वो अशार आपके सामने दो लाए हैं कि जो मोतबर शख्सियात की ज़ुबानों से मोतबर किताबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन क्या है
اب جنہوں نے لکھے ہیں مراد تو وہ جانے، وہ اپنی تعویلیں پیش کریں جو کریں، لیکن کیا آپ کے سامنے یہ اشعار ابھی آئیں گے؟ آپ اپنے دل کی گواہی سے یہ سوچیں، کیا آپ ان اشعار کو قرآنی تعلیمات کے ہم آہنگ سمجھیں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک لمبی چوڑی تعویل کریں، یہ وہ نہیں، ایسے نہیں، یہاں سے قافیہ ادھر لے جائیں، ادھر سے ادھر موڑ لیں، وہاں سے آگے چلے جائیں، پھر واپس لے کر آئیں، کہیں نہیں اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ اشعار آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ اب لکھنے والا کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اب سنتے جائیں، اللہ کے پلے، اللہ کے پاس، پلے کا مطلب پاس، اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا رکھا ہے؟ لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ اب یہ نظریات دیکھیں آپ، اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو کچھ ہمیں ہم لے لیں گے محمد سے۔ کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں لینا ہے جو لے لیں گے ہم در مصطفیٰ سے۔ ان دونوں اشعار کو جس طرز پہ بھی لے کر چلیں، اب آپ بتائیں کیا اللہ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے؟ ما سوائے وحدت کے اللہ ایک ہے، اس کے بعد اور ہے ہی کچھ نہیں۔ جو کچھ لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے۔ یہ نظریات ایک۔ دوسری طرف چلیں، اب یہ بہت معتبر شخصیات نے لکھے ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر۔ میں ان طرزوں میں اشعار اس لیے نہیں پڑھ رہا، بات سمجھانا مقصود ہے، سمجھیں۔ بندہ قادر کا بھی قادر ہے، قدرت رکھنے والا۔ بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ ظاہر باطن کون ہے؟ عبد القادر۔ آگے چلیں، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے۔ ذی تصرف یعنی اس تمام تر کائنات کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ ان کے اندر تصرفات بھی کرتے ہیں، ان کی مرضی سے نظام بھی چلتا ہے۔ معزون بھی ہیں، ہاں اللہ نے ان کو اجازت بھی دی ہوئی ہے، یہ سارے کام کر لیتے ہیں۔ اور مختار بھی ہیں، تمام تر اختیارات بھی ان کے پاس ہیں۔ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ کار عالم، دنیا کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ یہ نظریات تو دے رہے ہیں اشعار، جو مرضی قافیے آپ ملاتے رہیں، جہاں مرضی جائیں، لیکن مجھے اللہ کا قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے۔ میرے دوستو، ایک طرف اشعار کیا کہتے ہیں؟ رب کے پلے ہے ہی کچھ نہیں ما سوائے وحدت کے، ہم تو لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسرے اشعار یہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا کہ وہ ذی تصرف بھی ہیں، معزون بھی ہیں، مختار بھی ہیں، وہ قادر بھی ہیں، وہ کار عالم میں وہ مدبر بھی ہیں، سارے نظام وہی چلا رہے ہیں۔ لیکن رب کا قرآن مجھے یہ تعلیم نہیں دے رہا۔ ایک طرف آپ اشعار کو رکھیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو رکھیں، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی قرآن بتوں کے بارے میں کہتا ہے اور یہ ہمارے جو ہے وہ اولیاء کے ساتھ چسپاں کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اشعار رکھ دیے، یہ اشعار کسی بت کے بارے میں نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک لکھنے والے نے لکھے۔ لیکن قرآن ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے؟ 18واں سپارہ سورہ الفرقان آیت نمبر 3، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من دونہ آلہہ، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو الہ بنا لیا ہے۔ جی الہ کون ہوتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ انہیں پیدا کیا جاتا ہے۔ جی میرے دوست، آج لوگ علی حجویری صاحب کے دربار پہ جایا کرتے ہیں، جی ہم داتا دربار پہ جائیں گے ہمیں اولادیں مل جائیں گی، بھول جاتے ہیں وہ لوگ حضرت زکریا پیغمبر کو جو بڑھاپے میں رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، بھول جاتے ہیں وہ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قرآن میں موجود ہے، ربی حب لی من الصالحین،
العالمین۔ جی میرے دوست، بوڑھے ابراہیم خلیل اللہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جی ہاں، بڑھاپے میں حضرت زکریا پیغمبر کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضرت زکریا کو اولاد کی خوشخبری ملی، کہا میری عورت تو بانجھ ہو گئی ہے، کس نے بانجھ پن کو دور کر کے حضرت یحییٰ کی صورت میں اولاد دی ہے؟ یہ ساری تعلیمات بھول جاتے ہیں۔ فرمایا جی الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، جن کو انہوں نے الہ بنا لیا ہے وہ اپنی جان پر بھی کوئی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اشعار تو بتا رہے ہیں کہ وہ پورے عالم پر قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے لا یملکون لانفسہم، وہ اپنی جان پر بھی قدرت رکھنے والے نہیں، کوئی نقصان پہنچ جائے دور کرنے والے نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بدر میں نقصان پہنچا ہے، شہید تو ہوئے نا، اگرچہ کم ہوئے، مسلمان فاتح ہوئے، لیکن کیا صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ ایک شہید کا بھی نقصان تو ہوتا ہے۔ احد میں نقصان پہنچا، کتنے غزوات کے اندر میرے دوستو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ تو ایک بنیاد ایک مقام پر شہید کیے گئے۔ جب وہ لے کر گئے تھے کہ جی ہمیں حافظ صحابہ دیں، ہم جو ہے وہ جا کر ان سے قرآن پڑھیں گے، راستے میں جا کر انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ان کے خلاف یہ قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ تو نقصان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، نبی علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، نرینہ دنیا سے چلی گئی۔ نقصان تو ہے، ظاہری نظر میں نقصان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ یہ اشعار بتاتے ہیں کہ پورے عالم کے اندر ان کا اختیار چلتا ہے۔ اب ان کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ موت پر اختیار، نہ زندگی پر اختیار، نہ ہی میرے دوستوں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر اختیار۔ چلیں بات ختم کرتے ہیں۔ رب العالمین کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان ہو؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں چاہتا تھا کہ یہ مسلمان ہو؟ مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن گواہی دے رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ فرمایا اللہ نے احسان کر دیا کہ آپ میں ایک ایسے نبی کو مبعوث کیا ہے۔ پھر قرآن یہ گواہی دے رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ تم پر حرص رکھنے والے ہیں کہ کس طرح میری امت جنت میں جانے والی بن جائے اور جہنم سے نجات پا دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، آپ علیہ السلام کی سوچ تھی، لیکن مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے کیا لگے کہ جی ہم ایمان لائیں گے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، کچھ مطالبات ہیں، ہم ان کے مطالبات آپ پورے کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس اختیار ہوتا تو کیا آپ ان کے مطالبات نہ مان لیتے؟ فوراً مان لیتے، کہتے ٹھیک ہے میں آپ کے مطالبات مانتا ہوں، آپ کی خواہشات مانتا ہوں، آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، مسلمان ہو دو۔ لیکن قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل فرمایا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، خالی ترجمہ کر رہا ہوں، کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جہاں تک کہ آپ ہمارے لیے نہریں جاری کر دیں۔ نہروں پر اختیار میرے دوستو اگر ہے تو صرف رب العالمین کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ کہنے لگے او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا پھر آپ کے باغات ہو جائیں کھجوروں کے، انگوروں کے باغات ہو جائیں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، ان باغات کے درمیان میں سے نہریں بھی جاری کر دیں، پھر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او تسقط السماء کما زعمت، پھر جو آپ کہتے ہیں وہ عذاب لے کر آ جائے، عذاب آ جائے گا، پھر بھی آپ پر ایمان لانے کے بارے میں سوچ لیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو لے کر آ جائیں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یا پھر ایک اور کام کریں او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کا ہیرے جواہرات کے ساتھ بڑا گھر ہونا
ہونا چاہیے، او ترقا فی السماء، اگر اللہ نہیں آتا، فرشتے نہیں آتے، آپ آسمان پہ چلے جائیں، ہم آپ کو جاتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے کر آ جائیں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یا پھر آپ اوپر سے کتاب بھی لے کر آئیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ مطالبات میرے دوستوں مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے نا، سبحان ربی، میرا رب تمام شریکوں سے پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں اور پیغمبر ہوں، رب ہوں، رسول اللہ ہوں، رب نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا ہے۔ اب یہاں بتوں کی بات تو نہیں ہو رہی، اے مشرکین عرب آئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا ہے اللہ نے کہ انہیں کہو کہ میں انسان ہوں، میں رسول ہوں، عام انسانوں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں عام انسانوں سے بلند مقام رکھتا ہوں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، لیکن رسول اللہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر ہمارے نظریات میں کوئی ایسا نظریہ شامل ہو جاتا ہے جو ہمیں شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمارے لیے شرک کے راستے کھولتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو فوراً بچانا ہوگا۔ یہ کہنا کافی نہیں ہو جاتا کہ جی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ مشرکین عرب کے جو نظریات میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان پر میں نے قرآن پاک کی آیات رکھ دی، پھر ان کی خرابی جو تھی سورہ زمر کی روشنی میں وہ بھی رکھ دی، پھر اشعار جو ہمارے سامنے آج کل چل رہے ہیں ان میں کیا قباحت ہے، قرآن پاک کی آیت میں نے اس مطابق بھی رکھ دی۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور صحیح اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔